السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو گیا کہ قریش مکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے آ رہے ہیں تو حضور نے اپنے اصحابہ کو، جانثار صحابہ کو یہ صاف صاف فرما دیا کہ مکے کے لوگ قافلے کے بچاؤ کے لیے آ رہے ہیں، بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کے خیالات کے متعلق پوچھنا چاہا، یہ اس وجہ سے پوچھنا چاہا تھا کیونکہ سبھی کو معلوم تھا کہ یہ جتنے بھی صحابہ حضور کے ساتھ تھے، نہ تو یہ باقاعدہ مدینہ شریف سے مکے والوں کے ساتھ لڑنے کی تیاری سے آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی جنگی تیاری کر رکھی تھی، بلکہ یہ لوگ صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن کہاں ابو سفیان کا چھوٹا سا قافلہ ان کے مقابلے میں جو کہ آ رہے ہیں مکے کے مشرک اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لا رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کے ساز و سامان کھلے مہیا ہیں، 100 200 400 کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ ہیں، بہت ان کے پاس مال و متاع ہے۔ اس صورتحال میں ابو سفیان کا قافلہ تو ایک چھوٹی سی زحمت تھی، جبکہ اب یہاں پر جو ایک بہت بڑا لشکر مکے والوں کی طرف سے آ رہا تھا، یہ تو ایک بہت بڑی آزمائش سر پر آ رہی تھی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہ صحابہ مشورہ دیں کہ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو مشورہ تھا، یہ آزمائش تھی صحابہ پر، اور انہوں نے جیسا مشورہ دیا اس مشورے پر اللہ کا نبی خوش ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جب اللہ کا نبی خوش ہوا تو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ جب اللہ خوش ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ مشورہ دو، تو اس وقت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور بہت ہی باکمال گفتگو کی۔ ثم قام عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کی، فقال و احسن، اور بہت ہی عمدہ اور باکمال گفتگو کی۔ پھر حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت ہی باکمال گفتگو کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی، یا رسول اللہ امدی لما اراک اللہ فنحن معک واللہ لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ، جو بھی اللہ کا حکم ہے آپ وہ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو کہ بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْقِ الْغُمَاتِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ۔ اور مزید عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب کفار سے قتال فرمائے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ ہمیں برق غماد جو یمن کے دور دراز علاقے کا نام ہے، آپ ہمیں وہاں تک بھی جانے کو کہیں، وہ تو ہے نا مدینہ کی حدود یا مکہ کی حدود، آپ ہمیں برق غماد تک بھی لے جائیں تو ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ بغیر کسی کی طرف دھیان اور متوجہ ہوئے آپ کے ساتھ چلیں، یہاں تک جہاں پر آپ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں ہم وہیں پر پہنچ جائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیراً وداع له، حضور نے ان کے لیے بہتر اور ان کے لیے باعث برکت دعا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار صحابہ تھے، کیونکہ انصار کی ایک تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، اور وہ صحابہ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی، بیعت عقبہ کی تھی۔ یہ بیعت عقبہ جو تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یہ انصار صحابہ نے حضور کے ساتھ اس وقت کی تھی جب ابھی حضور مکے میں موجود تھے اور حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے بیعت عقبہ کی، اور اس وقت عرض کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس جب تشریف لے آئیں گے تو ہم آپ کے خون کی حفاظت کے، آپ کے جسم و جان کے حفاظت کے ہر طرح سے ذمہ دار ہوں گے، لیکن یہ اس وقت ہوں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ جب تک آپ مکے میں ہیں ہم کسی کی ضمانت نہیں اٹھائیں گے، جب آپ ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لے آئیں گے، ہمارے دیار میں آ جائیں گے، ہمارے علاقوں میں آ جائیں گے تو ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے یہ بیعت کے وقت الفاظ ارشاد فرمائے ہوئے تھے، ان الفاظ کی وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ ہم حضور کے ساتھ مل کر لڑیں گے، صرف مدینہ کے حدود کے اندر رہ کر، مدینہ کے حدود یا مدینہ کے علاقوں تک اس سے آگے گزرنا، یعنی کہ مقام بدر تک پہنچنا، یہ چونکہ انہوں نے پہلے سے اس بارے میں کوئی بیعت نہیں کر رکھی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لینا چاہا کہ آیا انصار صحابہ کا اس کے بارے میں کیا ارادہ، کیا خیال ہے، کیونکہ یہ مشورہ لینا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق، انصار صحابہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ انصار صحابہ عرض کریں گے کہ اگر یا رسول اللہ ہم آپ کی اس صورتحال میں مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جو مکے کے لوگ آ رہے ہیں، اتنا بڑا وہ ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو ہم اگر ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ مدینہ شریف پر دعویٰ بول دیا جائے، کیونکہ مکے والوں کی جو طاقت ہے وہ قریب قبائل کے اوپر بڑی مضبوط طاقت ہے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ چلنا اور مکے والوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ انصار صحابہ اس کے بارے میں یہ عرض کریں کہ ابھی اس کو رہنے دیجئے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے شہروں کے ساتھ لڑ سکیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے حوالے سے فرمایا تو اس وقت فلما قال ذلك رسول اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، قال له سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اٹھے، عرض کیا لک انک تريدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کے ساتھ ارادہ فرمایا ہے، جس بات کا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے آپ وہ کریں، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری جو ارادہ پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور سے ہم عرض کرتے ہیں فقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق واعطیناک علی ذلك عہودا ومواثیقا علی السمع والطاعة لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ ہمارے پاس لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے کہ ہم اب آپ کی سماع اور اطاعت کریں گے۔ وہ بیعت عقبہ تو گزر چکی، اب ہمارا آپ کے ساتھ سماع اور اطاعت، یعنی کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ فمضی یا رسول اللہ لما عرضت فنحن معک فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معک ما تخلف منا رجل واحد، یا رسول اللہ جس چیز کا آپ ارادہ فرماتے ہیں آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ دریا کے اندر، سمندر کے اندر اگر آپ کود پڑیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی کودنے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ وما نکرہ ان تلقى بنا عدوا غدا انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عینک فسر علی برکت اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم دشمن سے ملنے کو برا بھی نہیں سمجھتے، مڈبیر ہو جائے دشمن سے ہماری تو ہم مڈبیر کی حالت میں، ہم جنگ کی حالت میں ڈالے ہیں، اور دشمن کے ساتھ ملنے کے وقت، لڑائی کے وقت ہم انتہائی ثابت قدم ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ہماری وجہ سے چین عطا فرمائے، ٹھنڈی کرے، آپ اللہ رب العزت کی برکت سے تشریف لے چلیے، آپ بدر میں پڑاؤ کیجئے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول سعد ونشطہ، یہ راوی کون ہے؟ یہ کافی لمبی روایت چل رہی ہے پیچھے سے، تو آپ اس کی پچھلی قسط سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کے راوی کون ہے، اگر ہم پیچھے چلیں گے کافی وقت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر جگمگا اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرو ابشرو فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین، چلو بدر میں چلو، اللہ تعالی نے دو گروہوں سے ایک کا ہمارے ساتھ فتح کا ارادہ فرمایا ہے، حکم عطا فرمایا ہے کہ دو میں سے ایک تمہیں فتح عطا فرماؤں گا۔ دو میں سے ایک فتح کیا ہے؟ ایک تو قافلہ ابو سفیان ہے، حضرت ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور ایک مکے والوں کا لشکر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے جو صحابہ ہیں انہوں نے جو مشورہ دیا ہے اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ اب اس رضا کے اوپر انعام یہ دینا چاہتا ہے کہ دو میں سے ایک تمہارے حق میں آنا ہی آنا ہے، فتح تمہاری پکی ہے، بھلے تم نے لشکر کی تیاری کی نہ کی کچھ نہیں ہوتا، بس تمہارا ارادہ مضبوط ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم بدری کامیاب ہوگے۔
سبحان اللہ۔ اور سامعین، اللہ تعالیٰ ان بدریوں کے ان الفاظ اور ان کلام کی وجہ سے اتنا خوش ہوا، اتنا اللہ خوش ہوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امت محمدیہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدر کے صحابہ کا ہے۔ حتیٰ کہ بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر گناہ بھی کریں گے تو ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ اور بدر کے صحابہ میں پھر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی کا۔ تو بدری صحابہ جو ہیں یہ امام حسن حسین سبھی سے افضل ہیں، بلکہ اگر حضرت حسن حسین کے ساتھ امام کا لفظ بولتے ہو تو بدر صحابہ کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ وہ تو اماموں کے بھی امام ہیں، وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا، اور اللہ ان کے کلام سے اس قدر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ حضرت سعد بن عبادہ کے کلام سے اس قدر راضی ہوا، مقداد کے کلام سے اس قدر راضی ہوا، ابو بکر عمر کے کلام سے اس قدر راضی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ مہر لگا دی کہ تمام امت میں سے سب سے مقام و مرتبہ جن کا بلند ہے وہ بدری صحابہ کا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی بدر میں بدری صحابہ میں حکمی طور پر شامل ہوئے، اس بات کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، وہ آگے چل کر جب روایات آئیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں سے ایک فتح کا حکم فرمایا کہ میں ایک گروہ کے اوپر تمہیں فتح دوں گا، یا تو ابو سفیان کے قافلے پر یا مکے والوں پر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انعام کے طور پر صحابہ سے فرمایا واللہ لکأنی الآن، اللہ کی قسم اس وقت انظر الی مصارع القوم، میں اس وقت مرنے والوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں، جو قوم کے مرنے والے ہیں میں اس وقت ان کی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ جگہ یہ ہے، مرنے والی جو قوم ہے ان کی جگہ یہ ہے، باقاعدہ نام لے کر ارشاد فرمایا۔ اس کو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ روایت موجود ہیں، جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر صحیح روایت آ رہی ہے، اور یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی گواہی دیتا ہوں، اور ان کا یہ قول کہنا، اور اس وقت میں موجود تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا مقداد کا یہ قول، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے پاس اگر سونا ہو، خزانے ہو، جوہر و جواہرات ہو، ہر چیز سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ قول جو تھا وہ حضرت مقداد بن اسود کا لگا تھا۔ جب مقداد بن اسود نے گفتگو کی تھی، انہوں نے کیا گفتگو کی تھی، اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو، انصار اور مہاجرین کو ارشاد فرما رہے تھے کہ مشرکین آ رہے ہیں، مشرکین کے حوالے سے حضور ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت مقداد نے عرض کیا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کھڑے ہو کر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ ہے، مکمل ایک گفتگو، ایک مکمل خطبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت مقداد عرض کرتے ہیں لا نقول كما قال موسى اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعد ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي اشرق وجهه وسره انفرد به البخاري دون مسلم۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت مقداد اٹھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو کہ موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ سے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائے، آپ کا رب جائے، جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں ہو کر لڑیں گے، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کے بائیں ہو کر لڑیں گے، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے، ہم آپ کے آگے ہو کر لڑیں گے کافروں سے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے، ہم آپ کے پیچھے ہو کر کافروں سے لڑیں گے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ روز روشن کی طرح چمک اٹھا، حالت جنگ میں حضور کا چہرہ خوش ہو گیا، یعنی کہ حضور کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میرے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کتنے ہیں جو تلوار بڑی چلا سکتے ہیں، کتنے ہیں جو تھوڑی چلا سکتے ہیں، اتنے کے پاس کتنا عسکری قوت ہے، ان کے پاس کتنا مال ہے، ارے کوئی ابھی تک کوئی جنگ بندی کا کوئی حکمت عملی تیار کی ہے یا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو چھوڑ کر صرف مقداد کے ان قول پر اتنے خوش ہوئے، سبحان اللہ، کہ حضور کا چہرہ جگمگا اٹھا، سبحان اللہ۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بخاری میں بھی، مسلم کے علاوہ بخاری میں بھی آئی ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر کئی جگہ پر یہ روایت ہے، حدیث مخارق اور نسائی میں بھی یہ بات آئی ہے۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مزید اس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت مقداد جو تھے وہ گھوڑے پر سوار تھے، سبحان اللہ۔
ابھی ایک روایت آ رہی ہے حضرت امام احمد سے. یہ روایت چلتے چلتے حضرت انس بن مالک سے جا کر ملتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بدر کی طرف جانے کا عرضی کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی عرضی کی. پھر بعض انصار صحابہ نے عرضی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مراد انصار صحابہ تھے کہ انصار صحابہ بتائیں کہ ان کا کیا مشورہ ہے اس بارے میں. تو کہتے ہیں کہ فقال بعض الانصار, بعض انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذن اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم تو آپ کو ایسی بات نہیں کہیں گے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کر لڑے, ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. ولیکن والذی بعثک بالحق, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لو ضربت اکبادها الى برق الغماد لاتبعناک, اگر آپ اپنے گھوڑے کو برق غماد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وهذا الاسناد ثلاثی صحیح علی شرط صحیح, فرماتے ہیں یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. بخاری نے اگر اس کو روایت نہیں کیا لیکن یہ بخاری کی شرط پر صحیح ہے اور ثلاثی روایت ہے, یعنی کہ صرف 3 بندے اس میں آ رہے ہیں جنہوں نے روایت کی ہے. سبحان اللہ, کیسا باکمال کلام تھا صحابہ جانصار صحابہ کا. آج اگر کوئی صحابہ کی عزت و عظمت نہیں کرتا تو اس کے منہ پر تھو ہے. حضرت احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, وہ بھی حضرت انس بن مالک سے اگلی روایت لے کر آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ سے اس وقت مشورہ طلب کیا. سامعین, پچھلی روایتوں میں آ رہا ہے کہ حضور نے بدر کے مقام پر جا کر مشورہ طلب کیا. یہاں پر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی مشورہ طلب کیا. ممکن ہے کہ یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں مشورہ طلب کرنا ہے یہ قافلے کے بارے میں ہو, اور وہاں پر جو کہ مشورہ طلب کرنا تھا وہ قریش مکہ کے حوالے سے ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور یہ سنت رسول ہے. حضور اکثر ہر کام میں ہی تقریباً صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کرتے تھے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اعلیٰ ترین کامل نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کچھ اپنی معروضات عرض کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مراد حضرت ابوبکر نہیں تھے کہ وہ جو معروضات کر رہے تھے. پھر حضرت عمر اٹھے, انہوں نے معروضات کی, تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, کیونکہ یہ تو پکے بندے تھے, ان کی طرف تو متوجہ حضور کبھی ہوئے ہی نہیں تھے نا. کیونکہ یاد رکھیے سامعین, ہمیشہ یہ بات پکی تھی کہ جو الفاظ حضور کی زبان پر آتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی تھا کہ وہی الفاظ خود بخود حضرت ابوبکر کی زبان پر بھی ہوتے تھے اور وہی الفاظ حضرت عمر کی زبان پر ہوتے تھے, اور یہ ساری زندگی کا طریقہ چلا تھا. جب سے ابوبکر و عمر نے اسلام قبول کیا نا, اس کے بعد یہی چلتا آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کوئی حکم ارشاد فرمانا ہوتا تو سمجھ لیں کہ وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ سمجھے کہ ابوبکر اگر بول رہا ہے تو سمجھیے کہ حضور کی آواز بول رہا ہے, عمر بول رہا ہے تو حضور کی آواز بول رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ابوبکر نے یا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ دیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی لفظ بولا ہو. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا, بلکہ ایسا تھا جیسے کہ اگر حضور بولتے ہیں تو عمر کی زبان بولتے ہیں, اگر حضور بولتے ہیں تو ابوبکر کی زبان بولتے ہیں, ابوبکر بولتا ہے تو حضور کی زبان بولتا ہے, عمر بولتا ہے تو حضور کی زبان بولتا ہے. یہ حالت تھی. میں تو ان روایات کو پڑھ کر اتنا میں محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے آتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے, ابوبکر کے, عمر کے خمیر کو ایک جگہ سے, ایک مٹی سے تیار فرمایا. اسی لیے ان کی تمنا بھی ایک جیسی تھی, ان کے رہن سہن بھی ایک جیسے تھے. اور سبحان اللہ, اور بالخصوص حضرت ابوبکر عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مضبوط ترین غلام, اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کیونکہ یہ تو بندے پکے تھے. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, لگتا ہے آپ ہمارا ارادہ چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا ہمارا ارادہ ہے, والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیدها البحار لا اخذناها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندروں میں کود پڑیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے, اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو برق غماد تک لے جائیں تو ہم یہ کر گزریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہوشیار کیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے.
یعنی کہ یہ راوی فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار صحابہ نے کلام کر لیا، اس کے بعد حضور نے لوگوں کو ہوشیار کیا کہ چلو نکلو پھر، تو پھر نکلے اور وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے مقام پر پہنچے نا، تو وہاں پر قریش کے دو روایا کہتے ہیں ایسے اونٹوں کو جن پر پانی لدا جاتا ہے، جو پانی کے لیے استعمال ہوتے تھے، پانی پلانے کے لیے، جن پر مشکیزیں وغیرہ لگ دے، مشکیزہ رکھا جاتا تھا نا، ان کو روایا، تو روایا جو تھے وہ اونٹ ملے۔ وفیہم غلام اسود لبنی الحجاج فاخذوہ، تو ان روایا میں ان اونٹوں پر ایک بندہ تھا، غلام تھا اسود بنی حجاج کا، جو پانی لینے کے لیے بدر کے کنویں پر آیا ہوا تھا۔ یہ جو بدر کا کنواں تھا سامعین، یہاں پر قافلے آتے جاتے رکتے رہتے تھے، یہاں پر بدر کے ارد گرد کے لوگ بھی یہاں پر رہتے تھے، جو کہ باقاعدہ ان قافلے والوں کو پانی پلاتے تھے اور پیسے لیتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ وہ یہاں پر بھی آبادی تھی، بدر کے علاقے میں آبادی تھی، لیکن تھوڑی آبادی تھی، وہ صرف ان کا کام زیادہ تر پانی پر تھا کہ وہ آتے، جو کوئی قافلہ آتا تھا 400-500 بندے کا، تو یا 40 یا 20 بندے کا، تو وہ ایسا کرتے تھے، وہ نکلتے تھے، چند لوگ آتے تھے اور ان کو پانی پلاتے، اور اس طرح وہ ان سے اپنے پانی پلانے کے پیسے لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسود بنی حجاج کے غلام کو پکڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یسألونہ عن ابی سفیان و اصحابہ، بدر کے مقام پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو سفیان کے متعلق اس سے پوچھنے لگے اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوچھنے لگے، کیونکہ بدر کے مقام تک کا پہنچنا جو تھا وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، کیونکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ بدر کے مقام سے گزر کر جانا تھا، تو بدر کا مقام بہت مشہور تھا، یہی رستہ پڑتا تھا ابو سفیان کے قافلے کو، اور کوئی رستہ ہے نہیں تھا اس طرف نکلنے کا، یعنی کہ آسان رستہ یہی تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کو پکڑا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ابو سفیان کا غلام ہے، یا ان میں سے آیا ہے، یا ان کے ساتھ آیا ہے، ابو سفیان کا غلام نہیں، بلکہ غلام تو اسود بنی حجاج کا غلام تھا نا، تو لیکن یہاں پر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مالی علم بی ابی سفیان، مجھے ابو سفیان کے متعلق کچھ عطا پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ہذا ابو جہل بن ہشام، یہ ابو جہل بن ہشام ہے، وعتبۃ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ ہے، وامیہ بن خلف، امیہ بن خلف ہے۔ فاذا قال ذلك فضربوه، تو جب اس نے یہ کہا تو صحابہ نے اس کو مارنا شروع کیا۔ مارا اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی وہ اتنی جلدی کیسے آگے ادھر سے، ابھی مکہ تو یہاں سے بڑی دور ہے، تو مکہ سے اتنی، وہ مکے والے ادھر آ گئے ہیں۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی تیزی سے وہ آگے، ابو سفیان کا قافلہ آیا نہیں ہے اور وہ آگے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس غلام کو اور مارا۔ جب مارا نا اس کو، تو مارنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہاں انا اخبرکم ھذا ابو سفیان، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ بھائی یہ ابو سفیان آ رہے ہیں، یعنی کہ اس نے جھوٹ بول دیا کہ یہ ابو سفیان آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو مارنا چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ابو سفیان ہے، تو ابو سفیان آ رہا ہے، یہاں پر آئے گا تو اس کو پکڑ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فسألوہ ما قال، جس وقت اس کو چھوڑ دیا نا مارنا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس غلام سے پوچھا ہاں بتا ابو سفیان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ھذا ابو جہل وعتبۃ وشیبۃ وامیہ فی الناس، بھائی یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ لوگوں میں آ رہا ہے، میں ان سے آیا ہوں۔ فاذا قال ھذا ایضا ضربوہ، جب پھر اس نے یہ کہا صحابہ نے پھر اس کو مارا کہ پھر دیکھ بات کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر گھما رہا ہے۔ وہ بات بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی پتہ تھا کہ بھائی وہ اتنی دور ہے، مکے والوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نکلے، ہماری جاسوسی کیسے ہو گئی؟ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی نا۔ ابو سفیان نے جاسوسی کروا دی ہوئی تھی، کیونکہ ابو سفیان باقاعدہ کہ جاسوسی کرتے ہوئے آ رہا تھا نا پیچھے سے، تو انہوں نے مکے والوں کو خبردار کر دیا تھا، لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ابھی تک نہیں پتہ تھا۔ یہ بات ابھی تک ہو رہی ہے، وہ جو ابھی ہم نے پیچھے مشورے کی بات کی ہے نا، وہ اس کے بعد کی بات ہے جب یہ خبریں مل گئی تھیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ قال ھذا ایضا ضربوہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پھر اس کو مارا، اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب صحابہ اسے پوچھ گچھ کر رہے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پھرے، سلام پھیری اور آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم لتضربونہ اذا صدقکم، لتضربونہ اذا صدقکم، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتضربونہ اذا صدقکم، تم اس کو مارتے ہو جب وہ سچ بولتا ہے، وتترکونہ اذا کذبکم، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو جب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہہ رہا ہے، مکے کے لوگ آ رہے ہیں، ھذا مسرع فلان غدا، فلاں بندے کی مرنے کی جگہ کل یہ ہے، کل یہ ہے، کل یہ ہے، یعنی کہ بدر کے مقام پر حضور نے ہر کافر کے مرنے کی جگہ ارشاد فرما دی
یدعو یدہ علی الارض ہا ہنا و ہا ہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے فرماتے کہ یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، ایسے جاہل ترین لونڈے بازار پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے مان لیا کہ بے شک حضور سچ فرما رہے ہیں، غلام کہہ رہا تھا تو صحابہ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے پاس وہ علم ہے جو مخلوق میں کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم دیا ہے جو مخلوق میں کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ فما امات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں راوی فرماتا ہے جب کافر مرے تھے نا تو جہاں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے ان نشانوں سے ایک بھی انگلی پیچھے کوئی کافر نہیں مرا تھا، وہاں پر ہی مرا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ اور اس بات کو مسلم نے ابو بکر اور عفان سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابن مردویہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، واللفظ له من طریق عبداللہ بن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن اسلم عن ابی عمران انہ سمع ابا ایوب الانصاری، کہتے ہیں کہ وہ اپنی سند سے اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ یہ بات ہم تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بالمدینہ، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حکم جو احکامات ارشاد فرمائے تو ہم اس وقت مدینہ میں تھے۔ مدینہ میں ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو ہماری طرف آ رہا ہے، یعنی کہ مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہا ہے، جو وہاں سے راستہ گزر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قافلے کی طرف نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسے غنیمت عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ ہم تقریباً ہم چلے تھے، ایک دن چلے تھے یا 2 دن چلے تھے۔ کہتے ہیں کہ قوم والوں کو نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جا رہے ہیں، قافلے والوں کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو قوم والوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے سے جو ہے مکے کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ایسا کچھ علم نہیں تھا۔ اور نہ ہی جو ہمارے ساتھی تھے ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ مکے والوں کے ساتھ لڑ سکتے، کیونکہ یہ باقاعدہ ہمارا کوئی منصوبہ کوئی حکمت تھی نہیں۔ یہ انصار صاحب عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ کوئی ایسا منصوبہ ہے ہی نہیں تھا، ولیکن اردنا العیر، ہمارا تو یہ ارادہ تھا کہ ہم نے قافلے کو روکنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم قال ما ترون فی قتال القوم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قوم کے ساتھ یعنی مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کے حوالے سے یعنی کہ مکے والوں کے بارے میں جب پتہ چلا تھا نا اس وقت کی بات ہے، یعنی کہ جب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، یہ یہاں اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو انصار صاحب عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اسی طرح جس طرح مقداد بن عمر نے عرض کیا تھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انصار صحابہ نے کہا تھا، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بلکہ فتمنینا معشر الانصار، بلکہ جو انصار کا گروہ ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے لو انا قلنا مثل ما قال المقداد، کہ جو مقداد نے کہا ہے وہی ہمارا کہنا ہے، احب الینا من ان یکون لنا مال عظیم، ہمیں ان کا یہ کہنا مقداد کے جو الفاظ سامعین ہم نے پیچھے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، بار بار وہ الفاظ آئیں گے تو گفتگو لمبی ہو جائے گی، جو الفاظ مقداد نے فرمائے عرض کیے ہیں آپ کی بارگاہ میں وہی الفاظ ہمارے لیے ہیں، اور وہ ہمیں بہت زیادہ عظیم مال سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے لیا حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنین کا ایک گروہ جو فریق تھا وہ اس وقت ناپسند کر رہا تھا۔ یعنی یہ جو روایت آ رہی ہے یہ اصل میں آئی ہے ابو حاتم کی تفسیر میں ابن مردوی کے حوالے سے، اس میں یہ آ رہا ہے حضرت ابو ایوب انصاری یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہم مدینہ شریف میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا قافلے کو روکنے کے لیے، پھر قافلے کو روکنے کے متعلق یہ بھی خیال آیا کہ اگر مکے کے لوگ آ جاتے ہیں یا بڑی لڑائی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے اندر لوگ تھے کچھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جو ابھی ہم نے سامعین آپ کے سامنے الفاظ رکھے کہ انصار صحابہ یا دیگر صحابہ نے کہا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں گے، وہ تو بہت بڑی طاقت اور بڑی قوم ہوگی ہے تو ان کے ساتھ لڑنا ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو مدینہ شریف سے اس وقت نکالا تھا اور حق کے ساتھ نکالا تھا، مکافروں کے خلاف،
جس وقت کے مومنین کا ایک گروہ جو تھا اس وقت وہ برا محسوس کر رہا تھا نکلنے کو، یعنی کہ وہ اس لیے نکلنے کو برا محسوس نہیں کر رہا تھا کہ ہم لڑیں گے، وہ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن مردوی نے بھی اسی طرح اس کو روایت کیا۔ آگے وہ اپنی سند کے ساتھ بات چلتے چلتے لے کر جاتے ہیں محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص لیثی سے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکل پڑے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحا نامی جگہ پر پہنچے تو حضور نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں پہنچا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں فلاں فلاں جگہ پر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرح کی گفتگو کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، یہ روحہ نامی جگہ پر خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پھر حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس نے آپ کو مکرم کیا، وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، ہم نے کبھی بھی اس رستے کی طرف نہیں چلتے جس رستے پر آپ ہمیں چلانا نہ چاہیں، ہم اسی رستے پر چلتے ہیں جس رستے پر آپ ہمیں چلانا چاہیں۔ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے، اگر آپ ہمیں لے چلیں برق غماد تک تو ہم تو برق غماد جو یمن کے اندر وہاں تک بھی چلنے کو تیار ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے بھلے جو مرضی ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم جاؤ تمہارا خدا تو خدا جائے، اور موسیٰ سے کہا تھا تم جاؤ تمہارا خدا جائے، جا کے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے رب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، فقاتل ان معکم متبعون۔ تو ہم آپ کا رب جب کافروں کو مار رہا ہے، آپ مار رہے ہیں کافروں کو، تو ہم بھی کافروں کو مارنے کے لیے جائیں گے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت جس امر کے لیے آپ کو لے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا عظیم کام لینا چاہ رہا ہو جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا خیال شریف ہے۔ فصل الحبال من من شئت، آپ اس رسی کو ملا دیں جس رسی کو آپ ملانا چاہیں۔ وقطع حبال من شئت، آپ اس رسی کو کاٹ دیں جس رسی کو کاٹنا چاہیں۔ وعاد من شئت، آپ وہاں سے لوٹ پڑے جہاں سے آپ لوٹنا چاہیں۔ وسالم من شئت، آپ اس رستے کو ملا لیں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں۔ وخذ من اموالنا ما شئت، آپ ہمارے مالوں سے لے لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ تقریر کن کی ہے؟ سعد بن عبادہ کی نہیں، سعد بن معاذ کی یہاں پر تقریر ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوا انصار صحابہ کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، ان کی تقاریر سے اللہ تعالیٰ ایسا خوش ہوا، اللہ کے نبی ایسے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل بھیج دی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس کا ترجمہ ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اموی نے اپنی مغازی میں مزید یہ الفاظ برائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے یہ الفاظ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالنا ما شئت، آپ ہمارے مالوں سے لے لیں جو آپ چاہتے ہیں۔ وآتنا ما شئت، آپ ہمیں عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں۔ وما اخذت منا کان احب الینا مما ترکت، جو بھی آپ ہمارے مالوں سے لے لیں گے اور جو چھوڑ دیں گے، آپ کا چھوڑے ہوئے سے لے لینا ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جو آپ ہمیں حکم دیں ہم تو کرنے کو تیار ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ فَأَمْرُنَا تَبْعٌ لِأَمْرِكَ، ہمارا حکم آپ کے حکم کا پابند ہے۔ فَوَاللَّهِ لَئِن سِرْتَ حَتَّى تَبْلُغَ الْبَرْقَ مِنْ غُمْدَانَ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، اگر آپ ہمیں غمدان تک بھی جو یمن کے اندر ہے وہاں تک بھی لے چلیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور زعفران جگہ پر پہنچے، پھر آپ وہاں سے صنایا پر چلے یہاں تک کہ اسافر پہنچے، پھر وہاں سے آپ ہٹتے ہوئے ایک شہر کی طرف چلے جس کو دبا کہا جاتا ہے، اور دبا سے پھر آپ حنان کی طرف دائیں جانب چلے اور وہاں پر بہت بڑا ایک ٹیلہ ہے، وہاں پر آپ پہنچے۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب پڑاؤ کیا اور وہاں پر فراقبہ ہوا ورجل من اصحابہ، اپنے باقی لوگوں کو بٹھایا اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا، اپنی سواری پر ایک ساتھی کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے
آگے نکل گئے، یعنی کہ باقیوں کو وہاں پر بٹھا دیا اور ساتھ میں اپنے ساتھ ایک بندے کو لیا اپنی سواری پر حضور نے، اور وہاں سے آگے چلے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں جس کو حضور نے اپنے ساتھ لیا تھا ہوا ابو بکرین، وہ ابو بکر تھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر ہو، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہمیشہ پہلے رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ امت جو ہے ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ چنتی اور عمر کو دوسرا خلیفہ نہ چنتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں محمد بن یحییٰ بن حبان نے یہ بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں حتی وقف علی شیخ من العربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا ایک شیخ تھا، اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس جو شیخ تھا نا، وہ خبر گیری کرنے والا کوئی بندہ تھا، تو اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ حضور نے اسے قریش، محمد اور اصحاب کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ قریش کون ہے، محمد ہے اور اس کے اصحاب، یہ کیا سب کچھ کیا ہے؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی صورتحال میں اس بندے کے پاس گئے تھے۔ وما بلغه عنہم، اور جو کچھ تجھے ان کے متعلق پہنچا وہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس شیخ نے کہا لا اخبرکما حتی تخبرانی ممن انتما، میں تمہیں کچھ خبر نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم مجھے خبر دو کہ تم دونوں ہو کون، پہلے تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ہمیں خبر دے گا تو ہم بھی تجھے خبر دے دیں گے۔ فقال او ذاک بذاک، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو گے، جب میں خبر دوں گا تو آپ بھی مجھے خبر دو گے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں خبر آپ کو۔ اس شیخ نے کہا کہ یہ بات مجھے پہنچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں فلاں دن مدینے سے نکل پڑے تھے، اگر یہ میری بات سچی ہے کہ اگر یہ بات سچی ہے کہ وہ فلاں فلاں دن مدینے سے نکلے تھے، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر یہ بات ہے کہ اس وقت وہ فلاں فلاں جگہ پر پہنچے ہیں، اور اس بندے نے اسی جگہ کا ذکر کیا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قریش لوگ جو تھے فلاں فلاں دن نکلے تھے، اور وہ اگر میری یہ خبر سچی ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ قریشی لوگ فلاں فلاں دن نکلے تھے، تو پھر اس وقت وہ فلاں فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے خبر دے دی اسے فارغ ہوا، تو اس نے کہا کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن من ماء ثم انصرف عنه، حضور نے فرمایا کہ ہم پانی کے ہیں، ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے ہیں یا پانی کے ہیں، اس طرح حضور نے ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ ایک ایسا کلام فرمایا تھا کہ جو وہ پوچھنا چاہتا تھا اسے تھوڑا سا آگے کا توڑیا جس کو کہہ لیں، کہ اس طرح کا کلام فرمانا، یہ کلام فرمانا برحق ہے اور حالت جنگ کے اندر یہ سچ ہے، اور اس کی شریعت میں کوئی قباحت والی بات نہیں، اس کے باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے۔ اور یہ مسلمانوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا راہبر سب سے آگے جا رہے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، اور گئے ہیں اور جا کر مخبری کا جو پتہ لے کر آ رہے ہیں، جاسوس بن کر جا رہے ہیں اور خبر گیری کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے بندے کے بارے میں حضور کو پتہ چلا ہوگا کہ اس بندے کے بارے میں اس بندے کے جو کچھ بھی کوئی یہاں سے آتا جاتا ہے اس کو خبریں دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ بدر کا شیخ ہو، یعنی کہ وہاں کا ہی رہنے والا کوئی بندہ ہو، جتنے بھی قافلے آتے جاتے ہوں، لوگ وہاں سے آتے جاتے ہوں، اس کو ان سب کی خبر گیری ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بدر کا کوئی قافلہ آنا تھا، اگر ابو سفیان نے کسی بندے کو بھیجا تھا تو وہ بھی یہاں سے گزر کے اس سے ملاقات کر کے گیا ہوگا، اور اگر کوئی مکے سے آیا ہوگا تو وہ بھی اس سے ملاقات کر کے گیا ہوگا۔ تو اس بندے نے یہ اندازہ لگا لیا، اس کا تجربہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بندہ مدینے سے نکلتا ہے تو کتنے دنوں میں یہاں پر پہنچتا ہے، اگر کوئی مکے سے نکلتا ہے تو کتنے دنوں میں پہنچتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا، تو اس بندے نے صاف صاف بتایا کہ اگر یہ بات ہے، اگر یہ مجھے بتانے والے نے سچی بات بتائی ہے، تو پھر جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں وہ فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں، جو قریشی ہیں فلاں جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ لگا لیا۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ حضور کے پاس غیب کا علم تھا تو حضور کیوں پوچھنے کے لیے گئے؟ اللہ کے بندے دیکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ہر چیز کی خبر دے دیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر، اور حضور کو خبر تھی بھی، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو دکھانا نہیں تھا، امت کو سمجھانا نہیں تھا۔ اگر حضور یوں خود کر کے نہ دکھاتے، پوچھنے کے لیے نہ جاتے، تو اللہ کے بندے پھر امت کو کیسے درس آنا تھا؟ تم تو ایسی باتوں سے لے کر سوال کر دیتے ہو کہ حضور کو پتہ نہیں تھا۔ خدا کے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، اگر حضور نے نماز کے اندر حضور بھولے ہیں تو حضور کو اپنا نماز کے اندر بھولنا بھی معلوم تھا، لیکن بطور تعلیمی امت کا تھا۔
امت کی تعلیم کے لیے تھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلا تو جادو کا چلنا بطور بشریت تھا اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا. جادو نہ چلتا ہم تک فلک ناس نہ پہنچتی. تو بھائی ایسی تمام باتیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں. اس سے یہ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا تو حضور کیوں آگے گئے؟ پہ اللہ کے بندے، جو نبی تمہیں فتح کی خوشخبری سنا چکا، صحابہ کو سب کچھ بتا چکا، یہ بتا دیا کہ یہاں پر فلاں فلاں کافر مرے گا، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکے والے کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جس نبی کی آنکھ آسمانوں کے اوپر تک پرواز کرتی ہے، زمین کے نیچے پرواز کرتی ہے، کیا اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چند پہاڑوں کے پیچھے مکے والے کہاں پر پہنچے ہیں؟ سب پتا تھا. لیکن وجہ یہ تھی، یہ امت کو کر کے بتانا تھا، کیونکہ امت کے پاس علم غیب تو نہیں تھا، یا امت کے پاس نبیوں جیسی صفات تو نہیں تھی. اس لیے امت کا کر کو بتانے کے لیے بتایا کہ تم نے اکتفا اس بات پر نہیں کرنا کہ تمہیں غیب کا علم ہو تو تب جا کر تمہارے پاس بھی کوئی خفیہ علم ہو تو پھر جانا تم نے آگے، بلکہ تمہیں باقاعدہ ایک طریقہ اور ایک مثالی نمونہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس طریقے سے جو ہے وہ جنگ یا جہاد کرنے ہیں. تو سامعین، یہاں تک آج کا سبق. انشاءاللہ تعالی اس سے آگے مزید چلیں گے اور اگلے نشستوں میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور بدر پر اس کا قافلہ پہنچا بھی تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بدر سے کیسے بچا لیا؟ ابو سفیان کا قافلہ بدر سے کیسے بچ گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ بدر کا قافلہ جب ابو سفیان کا قافلہ نہیں لگا، جبکہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے پیچھے ہی وہ جو مکے کے کافر تھے وہ آئے اور ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی. انشاءاللہ تعالی.